السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو بزرگو، اس ویڈیو نو تسی آخر تک دیکھنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ اور انشاءاللہ ویڈیو نو دیکھو گے آخر تک تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ نو نفع ہوئے گا۔ میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج 6 جون ہے، بروز جمعہ ہے، اور سب سے بڑی نسبت جو ہے وہ یوم عرفہ کا دن بھی ہے، اور یہ بہت بابرکت دن ہے۔ اس دن میں دعائیں قبول ہوگی، اس دن میں جو خدا سے مانگو گے اللہ ضرور عطا کرے گا، اور اس دن میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے رشتہ داروں کی خیر مانگیں۔ جو دعا بھی جائز کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو دوستو، اس دن میں جو آپ نے ذکر کرنا ہے وہ کیا کیا ہے، غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت فرمائیے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، یعنی کہ یوم عرفہ میں اللہ بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے، اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ فرمایا تم جو دعا جائز اللہ کی بارگاہ میں کرو گے، اللہ یوم عرفہ کی برکت کا صدقہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یوم عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی جو دعا ہے وہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہے اس میں کوئی مشکل بات؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ دعا آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، کم از کم آپ آج کے دن 313 مرتبہ اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ مصروف ہیں زیادہ، اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو آپ ایک تسبیح بھی پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے کافی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس دن میں آپ نے کرنا کیا ہے بھائی؟ اس دن میں آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، تمہید پڑھنی ہے، تکبیر پڑھنی ہے، تحلیل پڑھنی ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ تسبیح کیا ہے، تمہید کیا ہے، تکبیر کیا ہے، تحلیل کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تسبیح ہے سبحان اللہ، تمہید ہے الحمدللہ، تکبیر ہے اللہ اکبر، تحلیل ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ اس کو ملا لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہیں جی، اگر آپ ایسے پڑھ لیں تو تب بھی درست ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ درست نہیں ہے، نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو کوئی ویسے ہی پریشان کرے گا، آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسے پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اگر آپ اکیلا پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ اس میں آپ نے 4 اعمال کرنے ہیں۔ سب سے پہلا، مجھے اللہ پر امید ہے کہ آپ نے روزہ بھی رکھا ہوگا، الحمدللہ، اللہ آپ کو روزے کی برکت سے آپ کی آنے والی مشکلوں کو اللہ آسان فرمائے، میری دلی دعا ہے۔ میرے چینل کے ساتھ جتنے محبت آپ کر رہے ہیں، جتنے سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور لائک وغیرہ بھی کر رہے ہیں، آپ کا بے حد شکریہ ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ فرمایا کہ روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد مکمل گناہوں سے آپ نے توبہ کرنی ہے 1 مرتبہ۔ اللہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، انہ هو التواب الرحیم، تو بار بار توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ کر بلا ہو بلا انت بلے کا بلا، جب آپ کسی کے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ آمین کہتے ہیں، ان کی آمین کا صدقہ آپ کی دعا کو بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے اور آپ کو بھی عافیت عطا فرماتا ہے۔
سنیے گا دوستو، فرمایا آپ نے مکمل گناہوں کی توبہ کرنی ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ نے نماز پڑھنی ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ اگر قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے لگاتار تو آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ہاں جی، آپ نے کوشش کرنی ہے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اگر آپ اپنے ہمسایوں کو تنگ کر رہے ہیں، کسی کا حق کھا رہے ہیں، کسی پر ظلم کر رہے ہیں، کسی پر ناجائز بول رہے ہیں بغیر کسی مقصد کے، تو آج کے بعد آپ نے توبہ کر لینی ہے۔ اس پاک دن کا صدقہ اللہ بھی تمہاری تمام مشکلوں کو حل کر دے گا اگر آپ توبہ کریں گے تو۔ فرمایا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کے بعد وسعت کے مطابق آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ دیں آج کے دن۔ تو دوستو اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور جو آپ نے ذکر کرنا ہے وہ دوبارہ آپ سن لے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ فرمایا اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے آپ نے۔ فرمایا ایک تسبیح آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر درود ابراہیمی مکمل پڑھنا چاہتے ہیں یہ بھی بہتر ہے، اگر مکمل پڑھیں تو وہ بہترین ہے، وہ بہترین ہے۔ یہ ذکر اذکار ہیں جو آج کے دن آپ نے کرنے ہیں۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں پھر ایک مرتبہ التماس کرتا ہوں کہ آپ ناجائز کسی کو تنگ نہ کیا کریں، آپ اپنی دعاؤں میں اپنے ہمسائے کو شامل کر لیں، اپنے گاؤں والوں کو شامل کر لیں، کسی بیمار کو شامل کر لیں، ٹھیک ہے، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت والے کے بارے میں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد کر لیں، دیکھیں آپ کی مصیبت بھی اللہ دور کر دے گا۔ تو میں آپ کو یہی التماس کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے۔ دیکھیں آپ، میں نے دیکھا ہے کہ جو تماشے کر رہے ہیں ان کو لائک زیادہ ہیں، اور جو اللہ رسول کی دین کی بات بتا رہے ہیں ان کو لائک بہت کم ہے۔ تو دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی برے بندے کی ویڈیو کو آپ لائک شیئر کرتے ہیں تو آپ اتنے ہی گناہ گار ہوتے ہیں۔ وہ جن جن بندوں کے پاس جائے گی ان بندوں کی آپ کے بارے میں، گناہ کے بارے میں گواہی پیش کی جائے گی۔ اور دیکھیں میرے دوستو، اگر آپ نیک کام کو، اگر آپ نیک اعمال کو، نیک ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، دیکھو دوستو اللہ پاک آپ کی دنیا آخرت بہتر کر دے گا۔ اگر آپ کے کہنے سے کسی نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، نماز پڑھنی شروع کر دی، قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دی، توبہ استغفار کرنی شروع کر دی، تو سمجھ لیں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا، نیکی میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا۔ تو میرا پڑھنا، آپ احباب کا سننا اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔